الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب نمایاں طور پر روشن ہو جائے۔ تجلی انشاءاللہ تجلی پہ بات ہوگی کہ تجلی کسے کہتے ہیں۔ لغت میں ظاہر ہونے، روشن ہونے اور جلوہ کرنے کو تجلی کہتے ہیں۔ مراد ذات و صفات خداوندی کا ظہور ہے۔ ذات مطلق کا اظہار لباس تعین ہی میں ممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظاہرہ کسی نہ کسی صورت میں ہی ممکن ہے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اسی وجہ سے لباس تعین کو تجلی کہتے ہیں، یعنی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظاہرہ جب ہوتا ہے اسے تجلی کہا جاتا ہے۔ ہر وہ شان، وہ کیفیت، وہ حالت جس میں حق تعالیٰ یا اس کی کسی صفت یا فعل کا اظہار ہو تجلی کہلاتا ہے۔ تجلی کے معنی ظاہر ہونا اور جلوہ بار ہونا، اور یہ تجلی کبھی بالذات ہوتی ہے، جیسے کہ والنہار اذا تجلی، اور دن کے جب نمایاں طور پر روشن ہو جائے، اور کبھی بذریعہ امر اور فعل کے ہوتی ہے، جیسے کہ فلما تجلی ربہ للجبل، کہ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ افروز ہوا۔ تجلی کسی شے کے منکشف اور ظاہر ہونے کا نام ہے۔ تجلی کے معنی چمکنا، ظاہر ہونا، منکشف ہونا۔ صوفیہ کے نزدیک تجلی کا تصور یہ ہے کہ ذات حق تعالی نور ہے۔ یہ نور گویا جب صورتوں پر جلوہ گر ہو کر چمکتا ہے تو وہ اسی تجلی کو ظہور، ظاہر ہونا اور مظہر ہونے کی جگہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت سید شریف علی بن محمد الجرجانی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحات صوفیہ کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ یعنی غیبی انوار کے دلوں پر منکشف ہونے کا نام تجلی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شے کے دوسرے مرتبے میں ظہور کو تجلی کہتے ہیں، جیسے کہ زید کی صورت کا آئینے میں ظاہر ہونا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ کسی شے کے دوسرے یا تیسرے مرتبے میں جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے ظاہر ہونے کو تجلی کہتے ہیں۔ تجلی کی دو قسمیں ہیں، تجلی ظہوری، تجلی ظہوری جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نور الہی کا غلبہ ظاہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تجلی اظہاری یہ ہے کہ اصطلاح میں ہر لباس تعین کو تجلی کہتے ہیں، جیسے وحدت کو تجلی اول، واحدیت کو تجلی ثانی، اور اسی ترتیب سے تمام تعینات کو تجلی کہتے ہیں۔ مراتب سلوک میں ترقی کی ابتدا تجلی ذاتی سے ہوتی ہے۔ یہی وہ تجلی ہے جس کو حضرت ابن عربی اپنے ساتھ مخصوص جانتے ہیں۔ امام ربانی کے نزدیک تجلی ذاتی سرور عالم کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے حق میں دائمی ہے، اور اولیاء محبوبین اور محمدی المشرب اس میں سالک متخلق بالاخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ ولایت کو ولایت حضرت سرور کائنات اور سالک کو محمدی المشرب کہتے ہیں۔ اکثر مشائخ کے نزدیک یہ تجلی برقی ہے، یعنی برق مائندہ، تھوڑے سے وقت کے لیے حجابات اٹھتے ہیں اور پھر اسماء و صفات کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن اکابرین نقشبندیہ کے نزدیک یہ تجلی ذاتی اور دائمی ہے۔ تجلی ذاتی وہ ہے جس کا مبدا ذات ہو اور اس کے ساتھ صفات میں سے کسی صفت کا اعتبار نہ ہو، اگرچہ وہ تجلی اسماء و صفات کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ حق تعالیٰ موجودات پر ہر
اپنی ذات کی حیثیت سے تجلی نہیں فرماتا، بلکہ اسماء کے پردوں میں سے کسی پردے کے پیچھے سے تجلی فرماتا ہے۔ تجلی ذاتی سالک کو فانی مطلق بقا باللہ بناتی ہے۔ جب دل کا آئینہ ما سوا اللہ کی قدرت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو تجلی حق کے قابل سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ جس کا دل صفا ہو اس کو تجلی کی سعادت بھی حاصل ہو۔ تجلی کے لیے دل صفا ضروری ہے، لیکن دل صفا پر تجلی ہونا ضروری نہیں۔ تجلی صفاتی وہ ہے جس کا مبدا حق تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت ہو، اپنے تعین اور ذات سے امتیاز کے اعتبار سے۔ اس تجلی میں سالک حق تعالیٰ کو امہات صفات میں متجلی پاتا ہے۔ تجلی ذاتی کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم صوفیہ وجودیہ کے نزدیک ذات بحت احدیت کے مرتبہ ظہور کو تعین اول اور تجلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم صوفیہ شہودیہ کے نزدیک سالکین کے دلوں پر انوار الہی کے بے رنگ اور بے جہت تجلی کو تجلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ سالکین راہ طریقت حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو تجلیات سوری کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ اثار کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ تجلیات نوری سے دیکھتے ہیں، وہ افعال کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، اور جو تجلیات معنوی کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ صفات کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، اور تجلیات ذوقی سے دیکھتے ہیں وہ ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور سوری میں جو کہ اثار کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ حق تعالیٰ تمام اشیاء کی صورت میں بندے پر تجلی فرماتا ہے۔ یہ تھی تجلی کی تعریف۔